علی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے دروس کے اندر بدعتیوں کی نشانیوں کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہر ایک کی کچھ نہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے وہ جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ کوئی بھی ہو، اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، کچھ اس کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی دیکھیے، جو لوگ حکمرانوں کو موجودہ دور میں جو مسلم حکمران پائے جاتے ہیں، ان کو طاغوت کہتا ہے کوئی، ان کو طواغیت کہتا ہے کہ یہ سب طاغوتی نظام ہے۔ تو طاغوتی نظام کون کہتے ہیں؟ یہ اخوانیوں کی پہچان ہے۔ طاغوتی نظام کیوں کہتے ہیں؟ وہ کافر اور مرتد مانتے ہیں؟ جی ہاں، یہ سب خارجیوں کے موجودہ دور کے جو خوارج ہیں وہ ایسا بولتے ہیں۔ جو امت کے جو بڑے بڑے کبار علماء ہیں، ان کو کہیں گے کہ یہ بکے ہوئے ہیں، حکومت کے پٹھوں ہیں، وغیرہ وغیرہ، یعنی بڑے بڑے علماء پر وہ کیچڑ اٹھالتے ہیں اور اس طرح کے القاب سے انہیں نوازتے ہیں۔ اور ملک کے افواج کے بارے میں کیا بولیں گے کہ یہ لوگ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، اپنے ملک کے خلاف انہیں مسلط کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ملک کے جو کریم لوگ ہوتے ہیں، جو دینی اور دنیاوی رہنما جو ہوتے ہیں اعتبار سے، دنیاوی اور دینی اعتبار سے، ان کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ ملک کو تباہ کیا جا سکے، اور حکمرانوں اور جو ملک کے سربراہان ہیں ان کے اور رعایا کے درمیان خلیج پیدا کی جاتی ہے، دونوں کے درمیان نفرت پیدا کی جاتی ہے، حکمرانوں سے عوام کو متنفر کیا جاتا ہے۔ تو یہ کس کی علامت ہے؟ جو موجودہ دور کے خوارج ہیں، اخوانی ہوں یا ان کے نقش قدم پہ جو چلنے والے ہیں، روافظ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، تو ان کی یہ نشانی ہے، تو عام طور سے لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہر ایک کی کچھ نہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ اور دیکھیے، شیخ امام بربہاری رحمہ اللہ نے یہ ساری نشانیاں بدعتیوں کی بیان کی ہیں اپنی کتاب شرح السنہ کے اندر۔ چنانچہ وہ آگے کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ فلاں مجبر ہے، یا اجبار کے بارے میں کلام کرتا ہے، یا وہ عدل کے بارے میں کلام کرے، تو جان لو کہ وہ قدری ہے۔ قدری یعنی منکر تقدیر ہے وہ۔ جی ہاں، یہ قدریہ جبریہ کے مخالف ہیں۔ قدریہ کہتے ہیں، قدریہ اور جبریہ دو الگ الگ چیزیں۔ قدریہ جو ہوتے ہیں وہ منکر تقدیر ہوتے ہیں، تقدیر کے انکار کرتے، وہ ہر چیز نئے سرے سے ہوتی ہے، وہ پہلے سے کیا ہے کیا نہیں کچھ نہیں ہے، ان کے یہاں پہلے سے مقدر ہے، کوئی چیز لکھا ہوا ہے ایسا، یا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے سب کچھ معلوم ہے، تو یہ سب وہ انکار کرتے، مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور جبریہ ان کے الٹا ہے، ان کے بالکل برعکس، تو ان کا بھی عقیدہ نہیں صحیح ہے۔ یہ کہتے بندے مجبور محض ہیں، جو کچھ اسی حساب سے ان کو مجبور ہو کر کے کرنا، یعنی بندوں کے سارے اختیارات کو چھین لیتے ہیں، تو یہ بھی نہیں صحیح ہے۔ تو جبریہ ہوں یا قدریہ، دونوں نہیں صحیح، اپنے فعل کا خود خالق ہے، قدریہ کہتے ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں، اور جبریہ کہتے ہیں انسان کے اختیار ہی کو یہ سلب کر لیتے ہیں، اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اور تمام افعال کو ہر اعتبار سے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی فاعل ہے ہی نہیں، جہاں بھی دیکھو فاعل اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جو غلط الوجود والوں کا نظریہ ہے وہی ہے نظریہ ان کا بھی، مگر یہ مذہب بھی کہہ رہے ہیں کہ خبیث ہے، چاہے جبریہ ہو یا قدریہ ہو، بلکہ قدریہ کے مقابلے میں یہ اور زیادہ خبیث ہے، کیونکہ ان کے یہاں تو سب کچھ ایک ہی ہو جاتا ہے، سارا فاعل اللہ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ قدریہ تو اس امت کے مجوس ہیں۔ کیسے؟ مجوس حاذ الامہ القدریہ، قدریہ اس امت کے مجوس ہیں، جو کہتے ہیں کہ انسان اپنے فعل کا خالق ہے، اور یہ فعل اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے کے بغیر واقع ہوتا ہے۔ اس طرح ان کے ہاں جو غالی ہیں وہ اللہ کے سابق علم ہی کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کوئی فعل واقع ہو جاتا ہے اسی وقت اللہ کو علم ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ تو یہ مذہب بلا شبہ کفریہ ہے، اور دوسرے کے اندر گرچہ علم کا اعتراف ہے،
مگر یہ لوگ بھی بندوں کے افعال کو اللہ کے ارادے اور اس کی مشیت سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ جو ان سب سے پاک اور بالا تر ہے۔ ان کو مجوس کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس طریقے سے دو خالق مانتے ہیں، ایک خالق تو اللہ کو مانتے ہیں اور ایک بندوں کو بھی خالق مانتے ہیں۔ جیسے مجوسی ہوتے ہیں وہ دو خالق مانتے ہیں، ایک کہتے ہیں کہ نور کا خالق ہے، ایک ظلمت یعنی تاریکی کا خالق ہے، ایک شر کا خالق ہے، ایک خیر کا خالق ہے۔ تو دو دو خالق کو مانتے ہیں، دو دو معبود مانتے ہیں، یا اہرمن اور یزدان کر کے ان کے یہاں دو خالق ہیں، دو معبود ہیں۔ تو اس طریقے سے قدریہ بھی ہیں، وہ دو دو خالق مانتے ہیں، تو اسی لیے کہا گیا کہ اس امت کے یہ مجوس ہیں، یعنی یہ گمراہ فرقہ ہے۔ اہل سنت یہ ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیے ایک طرف قدریہ ہے، ایک طرف جبریہ ہے۔ قدریہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سارا اختیار انسان کو ہے، وہ اپنے فعل کا خود خالق ہے، اپنے حساب سے سب کچھ کرتا ہے، پہلے سے کوئی دخل نہیں، تقدیر وقدیر کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں۔ اور جبریہ کہتے ہیں انسان کا کچھ دخل ہی نہیں ہے، انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ کچھ نہیں، حالانکہ یہ بھی باطل ہے۔ تو جبریہ ہوں یا قدریہ ہوں دونوں غلط راستے پر ہے۔ بیچ میں جو راستہ ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ اہل سنت کا ہے، جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے، اسی نے انہیں مقدر کیا ہے اور اسی نے انہیں پیدا کیا ہے، تمام بندے فاعل ہیں، اللہ نے بندوں کو اور ان کے افعال سب کا خالق ہے، اور یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کائنات میں جو بھی پیش آتا ہے وہ اللہ کے علم اور اس کی مشیت و ارادے سے ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے بندوں کو قدرت، ارادہ، اختیار بھی دے رکھا ہے، چنانچہ جو افعال ان سے صادر ہوتے ہیں وہ ان کے خود اپنے افعال ہوتے ہیں۔ چنانچہ بندہ ہی نماز پڑھتا ہے نہ کہ اللہ، بندہ ہی رکوع سجدہ کرتا ہے نہ کہ اللہ، بندہ ہی روزہ رکھتا، صدقہ کرتا ہے، ان تمام افعال کی نسبت بندوں کی طرف کی جائے گی۔ اسی طرح جو زناکاری کرتا ہے، چوری کرتا ہے، قتل کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اس طرح کے تمام برے افعال جنہیں وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اپنی پوری رغبت کے ساتھ انجام دیتا ہے، ان پر اس کا محاسبہ ہوگا اور ان سارے اعمال کو ان کی طرف منسوب کیا جائے گا، اور اسی بنیاد پر اسے اجر اور ثواب، جزا اور سزا دی جائے گی۔ مگر جبریہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی فاعل نہیں، اس طرح یہ بندوں سے قدرت اور ارادہ اختیار کو چھین لیتے ہیں اور یہ اللہ کی شریعت کو معطل کرنا ہوا۔ اس طرح یہ معتزلہ اور قدریہ سے بھی زیادہ برے ہو جاتے ہیں۔ کون؟ یہ جبریہ۔ بہر صورت جب آپ کسی کو یہ کہتے ہوئے سنیں کہ فلاں مجبر ہے تو جان لیں کہ وہ قدری ہے، اور کیونکہ وہ اپنے خلاف دوسرے کو مجبر ہی کہے گا، یعنی جبریہ کہے گا، جبری کہے گا، اور یہ ایک مستقل فرقہ ہے۔ اس طرح معتزلہ جس طرح ایک مستقل فرقہ ہے اسی طرح جبریہ بھی ہے، جو ایک گنہگار کے بارے میں کہتے ہیں یہ معتزلہ کہ وہ دو منزلوں کے درمیان ہوگا، چنانچہ وہ نہ تو مومن ہوگا نہ کافر۔ پھر مرور زمانہ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ پائے گئے اور آئے جنہوں نے دونوں بدعتوں کو جمع کر لیا، انہی میں سے زیدیہ، روافظ اور خوارج۔ قدریہ میں بہت ایسے بھی ہیں جو صفات کو معطل نہیں کرتے ہیں۔ معتزلہ نے تعطیل صفات کی بدعت جہمیہ سے لی ہے، پھر یہ ساری بدعتیں متأخرین معتزلہ میں جمع ہو گئی، ان کے یہاں ان کا تقدیر بھی آ گیا، یعنی انکار تقدیر۔ پھر یہی بدعت روافظ، خوارج اور زیدیہ کے اندر بھی پہنچ گئی دھیرے دھیرے۔ یہاں بتلانا مقصد یہ ہے کہ اب کوئی مستقل قدریہ یا مستقل معتزلہ فرقہ موجود نہیں ہے، بلکہ اس کی نشانیاں ہیں افراد کے اندر، شخصیات کے اندر، اس لیے کہ اہل بدعت اعتزال اور جہمیت کے ساتھ قدریہ کے مذہب کو بھی شامل کر لیا۔ چنانچہ آپ ایک خارجی کو پائیں گے کہ وہ اپنے خروج کے ساتھ جہمیت اور اعتزال کا بھی عقیدہ رکھتا ہے، ساتھ ہی قدری مذہب بھی مانتا ہے۔ اسی طرح ایک رافضی کو پائیں گے کہ وہ تعطیل صفات کے ساتھ انکار تقدیر اور رفض کا عقیدہ بھی رکھتا ہے، والعیاذ باللہ۔ چنانچہ اس وقت آپ کوئی ایسا فرقہ نہیں پائیں گے جس کا نام قدریہ ہو اور ان گمراہیوں سے جو ان گمراہیوں سے خالی ہو۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے کہا کچھ نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد کہ کیونکہ یہ سارے نام نئے ہیں
اہل بدعت نے بعد میں انہیں ایجاد کیا ہے۔ بہرحال مصنف چاہتے ہیں کہ ایک سلفی محتاط اور ممتاز رہے دوسروں سے۔ نشانیوں کو بیان کر دیا کہ اگر ایسا کوئی بولے تو سمجھ لو کہ یہ رافضی ہے، ایسا کوئی بولے تو سمجھ لو خارجی ہے، ایسا کوئی بولے سمجھ لو قدری ہے، ایسا کوئی بولے سمجھ لو جہمی ہے۔ تو یہ سب جو اس وقت عقیدے کے اعتبار سے بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، تو ایسے بدعتیوں کی نشانیاں بیان کی کس کے لیے؟ جو اہل السنہ سلفی ہیں، تاکہ وہ دوسروں سے ممتاز رہیں، تمام اہل بدعت کی علامات کو جانیں، خواہ ان کا تعلق جہمیہ سے ہو، معتزلہ سے ہو، قدریہ سے ہو، پھر روافض اور خوارج سے ہو، ان سب کی نشانیوں کو جانیں تاکہ ان کی جو ہے گمراہیوں سے وہ بچ سکے۔ یہ سارے نام نئے ہیں جو انہوں نے کہا، یقیناً یہ سب نئے نام ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قدری کہے گا کہ میں قدری ہوں، معتزلی کہے گا کہ میں معتزلی ہوں، رافضی کہے گا کہ میں رافضی ہوں، مگر ان کا یہ انکار انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ یہی ان کے اوصاف ہیں، اگرچہ نئے ہیں۔ یہ سارے اوصاف انہی پر فٹ آتے ہیں، اسی لیے انہیں جہمیہ، روافض اور خوارج کہتے ہیں۔ مشبہہ کا امام کون ہے؟ اور کیا معطلہ اور معولہ کی طرح ان کا بھی معروف منہج ہے؟ یہ چند افراد ہیں، شخصیات۔ یہ سوال کیا گیا آپ سے، تو شیخ ربیع سے، تو آپ نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت مشبہہ نام کا کوئی فرقہ پایا جاتا ہے۔ پہلے مشبہہ روافض تھے، اور ظاہر ہے مشبہہ کے اصل جو تھے وہ مقاتل بن سلیمان تھے، جو کہ جہم ابن صفوان کے ساتھی تھے، اور دونوں خوارج کے خلاف مل کر لڑتے تھے۔ اور یہ تعجب کی بات ہے، انہی کے واسطے یہ تشبیہ روافظ کے اندر پائی گئی، پھر یہ تشبیہ سے تعطیل کی طرف منحرف ہو گئے، یعنی ایک چھوٹی بدعت سے بڑی بدعت کی طرف، کیونکہ تشبیہ یقیناً کفر و ضلال ہے، مگر تعطیل اس سے بڑا کفر ہے۔ معتزلہ اور مفوضہ میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان فرق بالکل واضح ہے۔ معتزلہ اور جہمیہ جو ہیں یہ معطلہ ہیں، یعنی صفات کا انکار کرتے ہیں، اور ان کا تعطیل صفات بہت ہی واضح ہے، جبکہ مفوضہ جو ہیں وہ تعطیل کو ظاہر نہیں کرتے، اور ساتھ ہی یہ لوگ اشاعرہ کی طرح صفات باری کے معانی کو بھی ثابت نہیں مانتے، اور اشاعرہ کے نزدیک تفویض ہے، یہ اپنے تفویض کو اہل السنہ والجماعہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہی اہل السنہ کا مذہب ہے، حالانکہ اہل السنہ اس سے پاک ہیں۔ تو تفویض دراصل اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، کیونکہ اس سے کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے۔ تفویض معنی سونپنا ہوتا ہے، تو ایک تو ہے کہ کیفیات کو اللہ کے حوالے کرنا، سونپ دینا، کہ ہم کیفیات کے بارے میں نہیں جانتے، کیفیات صفات کی کیفیات کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے۔ اللہ کے ہاتھ ہے کیسے ہے یہ نہیں بتایا گیا، آنکھ ہے کیسے ہے نہیں بتایا گیا، چاہے وہ ذاتیہ ہوں یا فعلیہ ہوں، کسی طرح کی صفت کے بارے میں اس کی کیفیت کو نہیں بیان کیا گیا۔ اسی لیے امام مالک سے جب پوچھا گیا تو آپ نے پورا واضح طور پر بتا دیا۔ صفات کے بارے میں جب پوچھا گیا کیف استویٰ، اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے عرش پر، تو آپ پریشان ہو گئے، کیونکہ پہلا سوال ایسا کیا گیا تھا۔ کیفیات کے بارے میں کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا پہلے، کیونکہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیفیت بیان نہیں کی تو اللہ کو اس کو اللہ ہی جانتا ہے بہتر، واللہ اعلم بالصواب۔ تو بعد میں آپ نے جواب دیا اور کیا کہا؟ الاستواء معلوم، استوا کسے کہتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں، بھائی استوا کا معنی معلوم ہے، امام مالک کہہ رہے ہیں استوا معلوم ہے، اور جو مفوضہ ہوتے ہیں نا، جو تفویض کے قائل ہوتے ہیں، وہ معنی کو نہیں مانتے، وہ معنی ہی کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم معنی نہیں جانتے، اسی لوگ کہتے ہیں سمیع، ہم صفت کو مانتے ہیں لیکن معنی نہیں مانتے، سمیع بغیر سمعین کہتے ہیں وہ، اللہ تعالیٰ سمیع ہے لیکن سنتا نہیں، بھائی سنتا نہیں تو سمیع کیسے ہو گیا؟ بصیر بغیر بصر، بصیر ہے لیکن دیکھتا نہیں، ارے بھائی جب دیکھتا نہیں تو بصیر کیسے ہو گیا؟ تو ان کے یہاں یہی کنفیوژن ہے سب۔ تو
یہ لوگ معنی کو نہیں مانتے، کہتے ہیں معنی اللہ تعالیٰ جان، ہم نہیں جانتے، جبکہ یہ غلط ہے۔ اچھا دیکھیے، بڑی چالاکی سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل السنہ والجماع کا یہ مذہب ہے، حالانکہ غلط ہے۔ اہل السنہ والجماع کا مذہب یہ نہیں ہے، یہ مفوضہ ایک باطل فرقہ ہے، معتزلہ اور خوارج کی طرح سے، جی ہاں، جہمیہ اور روافظ کی طرح سے، اشاعرہ اور ماتریدیہ کی طرح سے، یہ بھی ایک باطل فرقہ ہے مفوضہ، جو لوگ معنی کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اور یہ تفویض بہت ساری فرقوں میں پائی جاتی ہے جو کہتے ہیں۔ لیکن اہل السنہ والجماع اہل الحدیث کا جو عقیدہ ہے وہ صرف کیفیات کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، معنی کو حوالے نہیں کرتے۔ یہ لوگ معنی کو بھی حوالے کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بات بتا دوں میں، حسن البنا جنہوں نے اخوان المسلمین کی جماعت کی بنیاد رکھی، وہ بھی تفویض کے قائل تھے، وہ بھی بدعقیدہ تھے اور وہ بھی تفویض کے قائل تھے۔ یہی تفویض جو باطل فرقے مانتے ہیں، مفوضہ جو مانتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہی زیادہ صحیح ہے، اچھا اس پہ مہر بھی لگا رہے کہ یہی زیادہ صحیح ہے، جبکہ اس کو کوئی نہیں مانتا تھا۔ امام مالک کہہ رہے ہیں المعنی معلوم، الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں معلوم ہے۔ اور امام مالک کے اس قول کو ایک دم بنیاد بنا لیا گیا، اصول کی حیثیت یہ رکھتا ہے صفات کے باب میں، جو امام مالک نے کہہ دیا تھا الاستواء معلوم، استوا کا معنی معلوم ہے، والکیف مجہول، لیکن کیفیت مجہول ہم نہیں جانتے۔ تو کیفیت نہیں جانتے ہیں کہ کیسے مستوی اللہ، ہم یہ نہیں جانتے، لیکن مستوی ہے اللہ تعالیٰ یہ ہم جانتے ہیں، صرف ہم کیفیت نہیں جانتے۔ اللہ نے خبر دیا تو ہم مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا استوا، اللہ مستوی ہے، تو ہم مانیں گے کہ ہاں اللہ مستوی ہے۔ اسی لیے کہا والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے۔ اور اس کے بعد والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، استوا پر۔ والسؤال عنہ بدعت، سوال کرنا اس کے بارے میں بدعت ہے، کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس آدمی کو کہا جاؤ تم یہاں سے نکل جاؤ، بھگا دیا اپنی مجلس سے، بدعتی تھا، بدعتیوں کو اپنی مجلس سے بھگا دیا۔ اب آج کہتے ہیں کہ بدعتیوں سے بات نہیں کریں گے تو کیسے سمجھے گا؟ ارے بدعتیوں کو مار کے بھگاؤ اپنی مجلس سے، نہیں سمجھے گا، نہیں سمجھے گا، کیا وہ سمجھ جائے گا آپ کے کہنے سے؟ اس کے دماغ میں بھوسا بھرا رہے گا، کہاں سے سمجھے گا؟ امام مالک نے بھگا دیا۔ تو جو عقیدے میں بدعتی ہوں یا اور دوسری چیزوں میں ہوں، کبھی ماننے والے نہیں ہیں، ان کے ساتھ کیا ہے، حجت قائم کرو بس، دلائل کی روشنی میں جا کر کے جو ہے ان کا ماتھا مت چومو، اور گلے مل کر کے آئیں بائیں شائیں نہ کرو، ان سے جو ہے ہنسی مذاق، آپ پر وہ اثر ڈالیں گے اپنی بدعت کا۔ جی ہاں، آپ کبھی نہیں اثر ڈال سکتے ہیں ان سے جو ہے گلے لگ کر کے، ان کی مجلسوں میں جا کر کے، ان کی زینت بن کر کے، انہیں پروموٹ کر کے، کبھی نہیں ان کو متاثر کر سکتے ہیں، بالکل نہیں۔ حجت قائم کر کے دلیل کے ذریعے سے ان کو متاثر کر سکتے ہیں، ان کے سامنے جائیں تو حق کو واضح کریں اور ان کے باطل کو ڈنک کی چوٹ پر رد کریں، ان کی بدعت کو مناظرہ کرنے کے لیے، رد کرنے کے لیے، تردید کے لیے جائیں، یہ نہیں کہ جاؤ ماتھا چومو، وہاں جاؤ، اس کے بعد بتا دو میں کس لیے آیا ہوں، تب صحیح ہے۔ آپ زینت بننے جاؤ، ان کو پروموٹ، لوگ دیکھ کر کے اس کو اور بڑا مانے گا، ارے آپ کے یہاں ایسے ایسے لوگ آتے ہیں، اس کا مطلب آپ صحیح ہو۔ یہ تو ان کو آپ اور سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، ان کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، ان کی بدعت کو، آپ بھی اس میں شریک ہو جاؤ گے۔ تو بدعتی کبھی نہیں مانے گا آپ کی بات کو، وہ تو آپ پہ اثر ڈالے گا۔ جی ہاں، وہ کچھ اخوانی جو اخوانیت سے توبہ کیے، ان لوگوں کا یہ اعتراف ہے کہ شیعوں سے ہم نے روابط بنائے، مضبوط کیے، اور اس کے لیے باقاعدہ ہم لوگوں نے تنظیم بنائی الگ سے، للتقریب بین السنہ و شیعہ، اہل سنہ سنی مسلمانوں اور شیعوں کے درمیان تقارب پیدا کرنے کے لیے، اتحاد پیدا کرنے کے لیے۔ یہ کام ان لوگوں نے مصر میں کیا، سیریا میں کیا، عراق میں کیا، اور دوسرے عرب ملکوں میں۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ اخوانوں نے کیا، کیونکہ جو خمینی تھا اس کو یہ لوگ اپنا آقا مانتے تھے، اپنا امام مانتے تھے۔ جی ہاں،
تو وہ حاکم ہو گئے تو خلیفہ ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن اس نے تو کہا نہیں نہیں نہیں، ہماری قوم کیا بولے گی، تم لوگ تو سنی ہو نا، تو ہم سب کا وہ خلیفہ نہیں، ہم صرف اپنی قوم کا خلیفہ۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ اس کو زبردستی امام مانتے تھے۔ تو ان لوگوں نے اس وقت کام کیا تھا تقریب کا، تقریب بولے تو دونوں کو ایک ساتھ ملانا، شیعہ سنی۔ شیعہ آتے تھے، اپنی تقریریں کرتے تھے، اپنی باتیں بتاتے تھے، سیریا کے اندر، عراق کے اندر، مصر کے اندر، اور ان لوگوں نے ازہر میں رکھا شیعوں کو، ان کی کتابوں کو پڑھایا۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ سارے سنی شیعہ ہو رہے ہیں، تشیع قبول کر رہے ہیں، شیعیت میں جا رہے ہیں، رافضی بن رہے ہیں، صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، قرآن کے خلاف بول رہے ہیں، ازواج مطہرات کے خلاف بول رہے ہیں، الٹے سیدھے عقائد رکھ رہے ہیں۔ لیکن دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شیعہ جو سنی نہیں ہو رہا ہے، یہ کیسی بات ہے بھائی؟ تو یہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم لوگ جو ہے سب کو شیعہ بنا رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوا؟ ابھی جو کچھ دن پہلے بیان آیا ازہر سے، جو جامعہ ازہر ہے مصر کے اندر، بہت بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں ان لوگوں نے پورے اخوانی بھرے ہوئے ہیں، صوفی بھرے ہوئے ہیں سب، اور ان لوگوں کا عقیدہ ہی تھا کہ بھائی شیعہ سنی بھائی بھائی، اور فقہ جعفری بھی ایک پانچواں فقہ ہے اسلام کے اندر، چاہے جو فقہ ایسے ڈائریکٹ یہ لوگ بولتے ہیں، چاہے جس کو مانو سب ایک ہے، جسے مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی سب ایک، ایسے جعفری بھی وہ بھی سب ایک جیسے ہیں، ایک جیسے مانتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ فقہ جعفری پر عمل کرنے لگے، تو کتنے زیادہ سب سے شیعہ ہو گئے۔ ان اخوانیوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو شیعہ بنا دیا۔ تو جو لوگ وہاں سے نکل کر کے آئے اخوانیت کو لات مار کر کے، دیکھا ان کی گمراہیوں کو، کہا لوگوں نے توبہ کیا بعد میں، اور افسوس کیا، ہم بھی افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کتنا غلط کام کیا، کہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جو ہے شیعہ نہیں ہو، کوئی جو ہے شیعہ سنی نہیں بن رہا ہے، ادھر کوئی نہیں آ رہا ہے، اور ہمارے جو سارے نوجوان ہیں سب دھڑا دھڑ شیعہ ہو رہے ہیں، اظہر میں سب جو شیعہ بن رہے ہیں اور شیعیت کا پرچار کریں، سنی، جی ہاں، صوفی، صوفیوں میں تو اگر دیکھا جائے تو وہ خود کو چاہے شیعہ کہے نہ کہے تو شیعہ ہی ہوتے ہیں، ان کا کام جو ہے نا سب شیعوں جیسا ہوتا ہے، صرف اعلان کرنا ہوتا ہے، بس اعلان کرنا باقی رہتا ہے۔ تو سب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ابھی تشیع کا پرچار ہو رہا ہے وہاں پہ ازہر کے اندر، کتنے اساتذہ جو ہیں شیعہ ہو گئے اور وہ تشیع کا پرچار کر رہے ہیں، طلباء جو ہے شیعہ بن رہے ہیں، اور شیعیت وہاں پھیلا رہے ہیں، شیعہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو کیا ہے ازہر یونیورسٹی کا حال ہے، جی ہاں، یہ اخوانیوں اور صوفیوں کا دین، بھرے ہوئے ہیں سب صوفی اخوانی، کوئی بھی ازہر سے پڑھ کر کے آئے اس کا منہج صحیح ہو بہت مشکل ہے، الا من رحم ربی، میں نے کئی ایک کو ایسا دیکھا ہے، سب کی بات 100% نہیں کر رہا، لیکن کئی ایک کو میں نے اکثر کا یہی حال ہے، وہ جو ہے ایسی بدعتیوں کے بارے میں نرم پہلو رکھے گا، چاہے شیعہ ہوں، رافضی، اخوانی، کوئی بھی ہو، ان کے تعلق سے ایسی بات بولیں گے۔ ہاں، میں ازہر کے بارے میں بتا رہا تھا، میں آپ کو بتاؤں پوائنٹ کی بات، مدینہ یونیورسٹی کی جس وقت بنیاد رکھی گئی تھی پچھلی صدی میں 1960 کے آس پاس، 60 یا 61 میں، اس وقت عالم اسلام سے بڑے بڑے علماء کو دعوت دی گئی تھی الگ الگ علاقے سے، تو پاکستان سے بھی کچھ علماء کو بلایا گیا تھا، تو اس میں جو ہے ابو العلا مودودی کا بھی نام رکھا گیا تھا۔ اس وقت اخوانیوں کی بڑی وہاں پر چل رہی تھی ان کے زمانے میں، ملک فیصل کے زمانے میں، تو ان کا بھی نام تھا کہ سب کو اپنا اپنا مشورہ دینا تھا اپنے اپنے حساب سے۔ تو ان کا کیا مشورہ تھا؟ بھائی جامعہ اسلامیہ جو مدینہ میں ہے، مدینہ یونیورسٹی، شیخ ابن باز اس کے جو ہے پہلے صدر رہے ہیں، اور وہی اصل جو ہے اس کے بانی ہیں،
انہیں کی تحریک پر، اور وہی ذمہ دار ہوئے، انہوں نے سب اپنے حساب سے رکھا۔ تو ظاہر سی بات ہے، شیخ ابن باز کیسی یونیورسٹی دعوت و تبلیغ کے لیے پوری دنیا کے طلباء وہاں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور وہاں سے پھر جاتے ہیں اپنے ملک میں تبلیغ کرتے ہیں، سلفیت، قرآن حدیث۔ تو سب لوگوں نے تو اپنے اپنے حساب سے مشورہ دیا۔ ابو العلا مودودی کا مشورہ تھا کہ یہاں پر فقہ جعفری بھی داخل کیا جائے ازہر کی طرح سے، ایک عالمی یونیورسٹی کے طور پر رہے گی، تو جیسے ازہر ہے ایسے یہاں بھی فقہ جعفری ڈالا جائے، اور یہاں جیسے سنی طلباء آئیں، شیعہ بھی آئیں پڑھنے کے لیے۔ یہ ان کا تھا، مشورہ تھا، بتاؤ۔ ظاہر سی بات ہے، خمینی والا ذہن جس کے پاس رہے گا وہ وہی مشورہ دے گا۔ اچھا، یہ لوگ بولتے ہیں نا، ان کا نام تھا چونکہ ابو العلا مودودی کا، کتنے ایسے اندھ بھکت ہیں مودودی کے جو کہتے ہیں کہ ارے جو مدینہ یونیورسٹی میں جہاں سے تم پڑھ کے آئے ہو نا، وہ مولانا مودودی نے اس کو بنایا تھا، ان کی تحریک بنا تھا، انہوں نے مشورہ دیا تھا تب مدینہ یونیورسٹی بنی تھی۔ مطلب کیا کیا بول جاتے ہیں۔ ابھی بھی وہ تب موجود ہے جہاں جتنے لوگوں کو بلایا گیا تھا، سائن ہے ان کا، سائن ہی نہیں ان کا سائن ہی نہیں ہے وہاں، آخر میں ان کو بلایا ہی نہیں گیا۔ جب خطوط سب کی طرف سے آئے، ان کے پاس سے خط گیا، تو جب دیکھا کہ بھئی فقہ جعفری کا مشورہ دے رہے، شیعہ طلباء یہاں پڑھنے آئے، سارے ہر طرح کے لوگ آئے یہاں پہ، ان کو بلایا ہی نہیں گیا، ان کا سائن ہے ہی نہیں وہاں پہ۔ یعنی مشورہ دینے کے لیے نام آیا تھا، تو یہ لوگ کیا کیا بول رہے ہیں کہ اس کو انہوں نے قائم کیا، انہوں نے قائم کیا۔ ارے ان کو تو کہا تھا جنرل ایوب نے کہ تم اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی بناؤ مدینہ کی طرح سے، جامعہ اسلامیہ مدینہ میں جیسے ہے ویسے بناؤ، اور یہاں تم دین کا کام کرو، اور ویسے ہی پوری دنیا سے طلباء کو بلاؤ، فری میں پڑھاؤ اور تعلیم دو، دعوت کا کام کرو۔ تو ان کو تو حکومت قائم کرنا تھا، خمینی ماڈل قائم کرنا تھا، تو کہاں سے وہ مانیں گے؟ وہ تو کرے نہیں، مدینہ یونیورسٹی میں ان کا کردار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، سب جھوٹ ہے۔ تو میں بتا رہا تھا، یہ شیعہ روافظ کو وہاں بھیج رہے تھے مدینہ یونیورسٹی میں۔ آج وہاں اگر شیعہ روافظ جاتے، فقہ جعفری پڑھایا جاتا، تو وہاں کا کیا حال ہوتا؟ وہی ہوتا جو ازہر کا ہے۔ اسے وہاں سے کرپٹ ذہن کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، دینی اور عقیدے اور منہج کے اعتبار سے سب ویسے لوگ وہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ آج مدینہ یونیورسٹی سے جو لوگ پڑھ کے آتے ہیں، دیکھو پوری دنیا میں جاؤ، افریقہ میں کتنے لوگوں نے جا کر تہلکہ وجہ سے صوفیت کا جڑ کھود رہے ہیں، سب پریشان ہیں کہ مدینہ سے پڑھ کر کے آ رہے ہیں، صوفیت کی جڑ کھود رہے ہیں، ہاں، اور ہر کوئی پریشان ہے، اتنے صوفی ہیں، قبوری ہیں، قبر پرست ہیں، مزار پرست ہیں، خانقاہ پرست ہیں۔ مدنی علماء وہاں سے مدینہ سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں، پڑھ کر کے آتے ہیں، توحید کا درس دیتے ہیں، سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جتنے جو ہے پیٹ والے ہیں، قبر پرستی پر جی رہے ہیں، خانقاہ والے ہیں، مجاور، اور جو فیض والے ہیں، ہاں، جو قبروں سے فیض لیتے، مردوں سے زیادہ فیض لینے کے قائل ہیں جو لوگ، وہ بھی پریشان رہتے ہیں۔ جتنے تقلیدی ذہنیت کے ہیں وہ بھی سب پریشان رہتے ہیں۔ تو مودودی کی فکر پر اگر چل کر کے انہوں نے یونیورسٹی قائم کی ہوتی، شیخ ابن باز نے، یا اس وقت کے جو وہاں کے سلفی علماء پائے جاتے ہیں، تو آج کیا حال ہوتا؟ تو سلفی عقیدے پر صحابہ کا جو منہج تھا، اس منہج پر یونیورسٹی قائم ہوئی ہے، اور الحمدللہ اس کی برکت سے آج بھی پوری دنیا کے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، توحید کی آبیاری کی جا رہی ہے، پوری دنیا میں توحید کی تبلیغ ہو رہی ہے، سنت خالصہ کی تبلیغ ہو رہی ہے، کتاب و سنت کی تو تبلیغ ہو رہی ہے۔ اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں 152 ممالک کے طلباء وہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 20,000 طلباء ہوں گے۔ ہر سال سینکڑوں طلباء فارغ ہوتے ہیں، 100 سے زیادہ طلباء، کئی سو طلباء فارغ ہوتے ہیں، 1000 کے قریب فارغ ہوتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے ملک میں جاتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے توحید کی، اس سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ تو یہ مودودی وہاں پر مشورہ دے رہے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جس ذہنیت کا ہوگا وہی کام کرے گا، ویسے ہی وہ بات بتائے گا، دوسروں کو مشورہ دے گا۔ تو ہر ایک کی اپنی علامت ہوتی ہے۔ مفوضہ ایک فرقہ ہے، باطل فرقہ ہے، اہل سنت سے اس کو جوڑنا یہ بہت ہی غلط بات ہے، بے بنیاد بات ہے،
اور یہ جان لے کہ اخوانیوں کے جو سربراہ تھے حسن البنا، وہ بھی مفوضہ میں سے تھے، وہ بھی باطل فرقے پر تھے، ان کے یہاں بھی تصوف پایا جاتا تھا۔ جی ہاں، وہ بھی شرکیہ اشعار گنگناتے تھے، وہ بھی عید میلاد النبی مناتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو باطل فرقوں کے بارے میں انشاءاللہ ماضی سے لے کر کے حاضر تک جتنے لوگ پائے جاتے ہیں اس درس کے اندر بتایا جائے گا آپ لوگوں کو۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔